ہیلو دوستو، اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اسلام پر بلیف کا ایک بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہے کہ ہر انسان اس بات کے اوپر بلیف کرے کہ دنیا میں مرنے کے بعد آخرت میں اس کو زندہ ہونا ہے اور آخرت میں اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، جس طریقے سے ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل، اس میں والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی یقین رکھنا ہے۔ تو اس کنسیپٹ پر بہت سارے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پوسیبل ہے یا نہیں۔ تو اسلام یہ مانتا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم کے ساتھ تو یہ کنسیپٹ کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے، اور مائنڈ بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد ان کو قبرستان سے اٹھایا جائے۔ لیکن جو نان مسلم ہے، بہت سارے ریلیجن میں ایسا ہے کہ مردے کو جلا دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ریلیجن میں ایسا ہے کہ مردے کو چرند پرند کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا چڑیے کھا جاتے ہیں، ان کے ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، یا سمندر میں بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہ کوئی بھی انسان مرتا ہو، مرنے کے بعد اس کا زندہ ہونا پوسیبل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ایزی ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا، اسلام اور قرآن کیا کہتا ہے، تو آج ہم ان سارے مسلم اور نان مسلم اور دشمنان اسلام کے کوسچن کا جواب دیں گے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو اسلام میں ہے، اس کا ایویڈنس کیسے ثابت ہوتا ہے، اس کو ہم سائنٹیفک اور اسلامک طریقے سے جاننے کی آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اسلام میں ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور قبرستان سے اس کی لاشوں کو اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلم کے ساتھ خاص ہے، جو نان مسلم ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے باڈی کو برن آگ لگا کر ان کو ڈیکمپوز کر دیا جاتا ہے، تو مسلم کا نان مسلم کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور آپ کے بھی مائنڈ میں آتا ہوگا کہ مسلمانوں کو تو قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے، اور تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کو اٹھایا جائے، اور جو نان مسلم ہے جن کو جلا دیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کیسے اسلام کا کیا کہنا ہے؟ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے باڈی کو آگ لگا کر جلا دیا جاتا ہے، انتم سنسکار کر دیا جاتا ہے، یا چرند پرند گدھ وغیرہ کو دے دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اسلام کو مانتا ہو یا نان مسلم ہو، یا کسی بھی ریلیجن سے آتا ہو، اس کے بارے میں اسلام کا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور ہر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو البعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا ریلیشن ہے سول سے، نہ کہ باڈی سے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ the relation of punishment and reward is related to soul not body، کہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ، سزا یا عذاب کا کانسیپٹ، مزہ یا سزا کا ریلیشن، یہ باڈی سے نہیں ہے، سول سے ہے، روح سے ہے، آتما سے ہے، جان سے ہے، پران سے۔ یہ کانسیپٹ، یہ ورڈ اس تھیوری کو، اس فلسفی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ The relation of reward and punishment is related to soul not body، کہ سزا اور مزہ کا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن سول سے ہے، باڈی سے نہیں ہے۔ یعنی جو ہمارا یہ فزیکل اسٹرکچر ہے، ہمارا جو باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، اس سے عذاب کا کچھ ریلیشن نہیں ہے، اس سے ریوارڈ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ریلیشن، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن سول سے ہے، آتما سے ہے، روح سے ہے، جان سے ہے، پران سے۔
اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الابرار لفی سجین و ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین۔ سورہ مطففین کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قرآن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دو جگہ ہے، ایک علیین ہے اور دوسرا سجین ہے۔ علیین یہ جنتیوں کے روح کی جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کے روح اور آتما کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہے سجین جہاں پہ برے لوگوں کو اور جہنمیوں اور اشرار کے روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام کا یہ ماننا ہے، قرآنی کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اور اس کی آتما کو، اس کے سول کو، اس کے اعمال اور اس کے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کو دیکھتے ہوئے اس کا ڈیسیزن لیا جاتا ہے کہ اس کے سول کو، اس کے روح اور اس کے آتما کو علیین جو کہ نیک لوگوں کا گھر ہے یا سجین میں رکھنا ہے۔ کہاں پہ رکھنا ہے یہ اس کا ڈیسیزن ان لوگوں کے اعمال اور ان لوگوں کے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کو دیکھ کر ڈیسیزن لیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ the relation of reward and punishment is related to soul not body، کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن ہمارے اس باڈی سے نہیں ہے، ہمارے اس آنکھ، کان، فیس اور ادر پارٹس آف دا باڈی سے نہیں ہے، بلکہ ان سب کا ریلیشن سول سے ہے۔ اور لاجک اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن سول سے ہے، آتما سے ہے، باڈی سے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سے پریکٹیکل میں آپ کو سمجھاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کے مٹھاس کا ذائقہ اور اس کی ٹیسٹنگ اسی وقت فیل ہوتی ہے جبکہ اس کے باڈی اور اس کے جسم کے اندر روح اور آتما جان ہو تب۔ لیکن اگر وہ انسان مر جائے اور اس کو کتنا بھی میٹھی سے میٹھی چیز کھلائی جائے تب بھی اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بتاتا ہے، یعنی یہ اپلیکیشن بتاتا ہے کہ انسان کا مزہ، ٹیسٹنگ کا جو سواد ہے یا ٹیسٹ ہے، یہ جتنے بھی دیگر ریوارڈ اور پنشمنٹ کا میتھڈ ہے یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جبکہ جان اور سول اس کے باڈی کے اندر ہے۔ فار ایگزامپل میری لائف ہے یا آپ کی لائف ہے، اگر کوئی مجھے مارتا ہے یا کوئی ٹوکتا ہے یا کوئی مجھے مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ٹچ کر رہا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ جو ریئلائزیشن آف ٹچ ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر جان اور پران ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہے، اگر کوئی مردہ انسان ہے، اس کے باڈی کو اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس کو کچھ ریئلائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی مردہ باڈی کو اس کے باڈی اور پارٹ آف باڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو اس کو کچھ ریئلائز نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہیں کسی زندہ انسان کو جس کے جسم اور جس کے جان کے اندر روح اور آتما ہو، اس کو اگر ہم مارتے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اگر ہم کوئی خوشی و مسرت کی خبر سناتے ہیں یا اس کو کوئی اچھی چیز کھلاتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں یا اس کو پیٹتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ فیلنگ ہونا اور نہ ہونے کا دار و مدار ایگزسٹنس آف سول کے اوپر ہے کہ اگر کسی باڈی کے اندر کسی انسان کی آتما، کسی انسان کی سول، کسی انسان کی جان اور پران ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے، اس کو ریئلائز ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہے جس کے جسم کے اندر کوئی جان، پران، روح، سول نہ ہو تو اس کو آپ کتنا بھی مار لیجئے اس کو کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اس کے باڈی کو چاقو سے کاٹ دیجئے یا اس کے گوشت کا ٹکڑا بنا دیجئے یا اس کے باڈی کو کتنا بھی تکلیف پہنچائیے، اس کو کچھ ریئلائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپلیکیشن یہی بتاتا ہے کہ ہر انسان، اسلام کا یہ کہنا ہے کہ the relation of reward and punishment is related to soul rather than body، کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن انسان کے سول اور آتما سے ہے نہ کہ اس کے جسم سے ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کے روح کو اس کے اعمال اور اس کے ڈیڈز کو دیکھتے ہوئے علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ نیک صالح انسان ہے، اور اگر برا انسان ہے تو سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین۔
یہ سورہ مطففین کی 2 آیتیں ہیں جو ڈیفرنٹ پلیس پہ ہے۔ بہرکیف اس سے یہ پتہ چل گیا، یہ جو اپلائی کی ہے کہ اگر ہم کاٹتے ہیں، چینٹی کاٹتے ہیں تو ہم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر روح ہے، جان ہے، پران ہے، تو ہم کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہی چینٹی اگر کسی مردے انسان کو مارے، کسی ڈیڈ باڈی کو کاٹے، یا اس کے بدن کے اوپر چاقو چلا دے، یا اس کے بدن کے اوپر اینٹ پتھر سے مارا بھی جائے، تو اس کو کچھ ریئلائز نہیں ہوتا ہے اور اس کو کچھ فیلنگ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریئلائزیشن یا یہ جو فیلنگ ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہم تکلیف کا ہونا یا کسی چیز کا اچھا فیل ہونا یا برا فیل ہونا، یہ سب باڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ باڈی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ سول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آتما کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے سول ریئل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا باڈی ایک اصل چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی سول، آتما، روح، اور روحی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام ہر انسان کا نام رکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرا جو نام ہے تو میرے نام کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تو میرا باڈی کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ میرے روح اور آتما کا اس سے ریلیشن ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر، یعنی اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کر دوسری دنیا کے اندر چلے جانا۔ تو انتقال کا یہ ورڈ یہ بتاتا ہے کہ اس انسان کی باڈی تو یہیں پر آ جاتی ہے، لیکن اس کا آتما، اس کی روح اور اس کی جان اور اس کی پران اور سول اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ انتقال کا جو لفظ ہے یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اعمال، برے اور اچھے اعمال کا ریلیشن اور اس کا بدلہ اور اس کا ریوارڈ اور اس کا پنشمنٹ اس کے باڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے آتما سے اور اس کی جان اور پران سے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہیں، اس کا ایویڈینس ایک اور سائنٹیفک یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کنٹرول سول کے اوپر نہیں ہے، آتما کے اوپر نہیں ہے، جان اور پران کے اوپر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال اس دھرتی کے اوپر نہیں آیا کہ اس انسان کا کنٹرول اس کے آتما کے اوپر، اس کے روح اور اس کے جان اور اس کے پران کے اوپر۔ اگر وہ انسان، اگر روح کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا تو وہ دنیا سے نہیں جاتا، اس دنیا سے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اس کے فیملی سے، اس کے بچوں سے، اس دنیا سے، اس کے احباب اور دوست فرینڈ سرکل سے اس کو ایک پیار اور عشق محبت ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنے دوستوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہے۔ لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم، اس کا ایک ٹائم آتا ہے، اس ٹائم پہ اس کی روح اور اس کی آتما اس کی باڈی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور انسان اس طریقے سے مر جاتا ہے، اور اس کے باڈی جو ہے دھیرے دھیرے ڈکلائن ہونے لگتی ہے، اور اس کے بدن سے اور اس کے باڈی سے بیڈ اسمیل آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، اس سے ہیٹ کرتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریلیشن جو اصل ہے یہ سول سے ہے، آتما سے ہے، روح سے ہے، اور روح کے اوپر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اگر انسان کا کنٹرول ہوتا تو پتہ نہیں یہ دنیا کب سے ہے، کتنے انسان آئے اور کتنے انسان گئے، اور کوئی انسان اس دنیا پہ میں اپنے من سے نہیں جاتا ہے۔ آج تک پورے ہسٹری کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو اس دنیا سے خوشی بخوشی گیا ہو۔ اگر کوئی سوسائڈ بھی کرتا ہے تو روح وہ اپنے حالات کی وجہ سے تو غمزدہ ہوتا ہے، سوسائڈ کی پریپریشن کر لیتا ہے، لیکن جیسے روح اس سے نکلتی ہے اور اس کی آتما اس سے جدا ہوتی ہے، اس ٹائم وہ انسان راضی نہیں ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے لیے، اور وہ کسی طریقے سے مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا اسٹیپ ایڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف یہ بتاتا ہے کہ انسان کی موت اور انسان کے جسم اور انسان کا سول، یہ سول کے اوپر کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا ہے، انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو اب اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین، کہ نیک لوگوں کا دل، نیک لوگوں کی آتما علیین کے اندر ہے، اور برے لوگوں کا آتما سجین کے اندر ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی، اور سائنس بھی یہ بات مانتی ہے، اور انسان کا لوجک اور مائنڈ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ روح اور آتما کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گاڈ کا ہے، بھگوان کا ہے، ایشور کا ہے، خدا کا ہے، لارڈ کا ہے، روح اور آتما کے اوپر۔
اور وہ آتما اللہ تبارک و تعالیٰ اینجل کے ذریعے سے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا روح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کسی انسان کو جلا دیا جائے، یا کسی انسان کو زمین کے اندر دفنا دیا جائے، یا کسی انسان کو چرند پرند کے حوالے کر دیا جائے، تو اب مجھے بتا رہے ہیں آپ کہ اس کا ریلیشن اصل جو چیز ہے باڈی ہے یا سول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھا ہے۔ اب باڈی کو جلا دیجئے یا باڈی کو دفنا دیجئے، ہر ریلیجن میں الگ الگ ہے، جیسا ان کے ریلیجیس پریکٹس ہے اس ریلیجیس پریکٹس کو فالو کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی باڈی کو قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں جو ان کے ریلیجیس بک کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر ہر انسان کا ایگریمنٹ ہے، اور ہر انسان کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس انسان کے اوپر کسی بھی انسان کا اس ڈیڈ باڈی کے سول کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ہر انسان کے سول اور آتما کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے تو مرنے کے بعد اس آتما کو دوبارہ زندہ کرنا بہت ایزی ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو بنا لیتا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے طرح طرح کے آرٹس کو بناتا ہے، طرح طرح کے مجسمے بناتا ہے، تو کیا وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، کیا وہ باڈی کا اسٹرکچر یا کسی بھی چیز سے بنا کر اس کے اندر آتما کو ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت ایزلی طریقے سے ڈال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ انسان کی دو پیدائش ہے، ایک تو ابھی جو ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور دوسرے قیامت کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقت اول، فرسٹ کریشن اینڈ سیکنڈ کریشن، فرسٹ آرکیٹیکچر اینڈ سیکنڈ آرکیٹیکچر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارا کچھ بھی ایگزسٹنس نہیں تھا، ہمارا کوئی ثبوت نہیں تھا، ہماری کوئی ریئلٹی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھگوان نے ہم کو پیدا کر دیا، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ جب کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ چکے ہیں، ہمارا باڈی بھی ہے، اسٹرکچر بھی ہے جو مٹی کے اندر مل جاتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، تو کیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب کہ ہمارا اسٹرکچر اس دنیا کے اندر تھا اس اسٹرکچر سے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خلق اول فرسٹ کریشن جو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پھر اس دنیا کے اندر بناتا ہے، یہ ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت کے دن بنائے گا۔ تو ایک انجینئر کسی چیز کا، کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر بناتا ہے، تو جب اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، جب اس کا کوئی آئیڈیل اور اس کے سمپل نہ ہو، تو اس کو بنانا بہت ٹف ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر کاپی کر دینا یہ بہت ایزی ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ چکا ہے، اس کا ایک ایگزسٹنس ہے، اس کا ایک ثبوت ہے، اس کا ایویڈنس ہے، اس کے بدن کے پارٹ رہ چکا ہے، اور اسی کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر پیدا کرنا چاہے تو کیا یہ ٹف کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے پوچھتا ہے اور خود جواب دیتا ہے کہ فرسٹ کریشن ٹف تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ایزلی کر دیا، تو سیکنڈ کریشن جو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے تو یہ بہت ایزلی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ the relation of reward and punishment is related to soul not body، کہ اسلام میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن کس سے ہے؟ سول سے ہے، آتما سے ہے، باڈی سے نہیں ہے۔ باڈی تو اس دنیا کے اندر آ جاتی ہے اور مٹی کے اندر فوڈ ویب کے طریقے سے یہ ڈیکمپوز ہوتی ہے، بیکٹیریا وغیرہ اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اسی طریقے، لیکن جو روح اور آتما ہے یہی آتما جنت اور جہنم میں جائے گا، اور عذاب کا ریلیشن اسی سے ہے۔ کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے باڈی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے آتما، سول اور اس کے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو مزہ ہوتا ہے، کسی انسان کو اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو اس کے باڈی کو نہیں فیل ہوتی ہے، بلکہ اس کے سول، اس کے آتما اور اس کے روح کو فیل ہوتی ہے۔ اور اس کو میں نے پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ اگر اس کو اپلائی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو آپ کسی مردہ انسان کو
اور زندہ انسان کو پر اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مردہ انسان کو کتنا بھی اچھا سے اچھا چیز کھلائیے گا تو اس کو کچھ فیل ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی زندہ انسان کو کھلاتے ہیں تو اس کو فیل ہوتا ہے، کسی زندہ انسان کو مارتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی مردہ انسان کو مارتے ہیں تو اس کو کچھ فیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بتاتا ہے اور کہ سول جب تک ہے تب تک اس کو ریوارڈ اور پنشمنٹ اچھائی اور برائی کا فیلنگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ تو جو اسلام میں جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے اس میں انہی آتماؤں اور اسی روح کو ڈالا جائے گا، اور یہ روح اپنے اعمال اور اپنے برے اعمال کے رسپانسیبل ہوں گے، اور ہر انسان کا نام وہی سول ہے نہ کہ اس کا باڈی ہے۔ میرا جو نام ہے، میرا نام باڈی کا نام نہیں ہے، بلکہ میرا جو روح اور آتما ہے وہ نام ہے، اور جنت اور جہنم میں وہی آتما اور وہی روح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فزیکل اسٹرکچر انسان کا بنا کر اس کے اندر روح کو ڈالیں گے، اور اس انسان کو اللہ جنت اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن انسان کو قبرستان سے جو زندہ کرے گا تو اس کے بھی زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہوگا، اس آتما کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ آتما زندہ ہے اور وہ روح زندہ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد روح امورٹل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے اندر کوئی ڈکلائن نہیں ہوتا ہے، اور وہ روح رسپانسیبل ہے اس دنیا میں اپنے اچھے اور برے جتنے بھی اعمال کیا ہے، یہ سب کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اسلام کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان قبرستان سے زندہ کیا جائے گا، مٹی سے زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ انسان اس دنیا کے اندر جو اچھا یا برا کرتا ہے اس سب کا رسپانسیبل ہوگا اور اس سب کا جواب دینا ہوگا۔ اچھائیوں کا ثواب اور اچھائیوں کا اس کا بدلہ ملے گا، برائیوں کا اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے یہ جتنے بھی باتیں ہیں، یہ جتنے بھی بلیف ہیں، یہ اسلام کے روح پرک اور سول سے ریلیٹڈ ہے۔ آتما باڈی تو ہر انسان یہ مانتا ہے کہ سڑ جاتا ہے، جو مسلم کی جو باڈی ہے وہ قبرستان میں سڑ جاتی ہے اور اس کو بیکٹیریا ختم کر دیتے ہیں اور وہ مٹی کے اندر مل جاتی ہے، اور جو نان مسلم ہے ان کے باڈی کو اگر جلا دیا جائے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اس کو ڈیکمپوز کرنے کا طریقہ ہے، اگر انسان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے باڈی سے کئی طریقے سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ایون کہ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی باڈی کی جو اسمیل ہے یہ اینیمل کے ڈیڈ اینیمل سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ تو اسی بدبو کو ختم کرنے کے لیے ہر ریلیجن میں الگ الگ ہے۔ اسلام میں تو دفنانے کا کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام یہ صاف کہتا ہے کہ سول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ کسی جانور یا کسی چرند یا پرند یا کسی انسان کے سول اور اس کے آتما کے اوپر کنٹرول ہو۔ آتما اور سول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن سے آتا ہو، اس کو زندہ کیا جائے گا، اور یہ پوسیبل ہے۔ خواہ اس کو دفنا دیا جائے، خواہ اس کو گوشت بنا کر کھایا جائے، یا اس کو پانی کے اندر بہا دیا جائے، یا اس کو جلا دیا جائے، کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اسلام صاف یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کچھ بھی آپ کر دیجئے، اس کی باڈی کو کچھ بھی کر دیجئے، جو سزا کا اور عذاب کا جو ریلیشن ہے وہ اس کے سول سے ہے، باڈی سے بھی ہے۔ اور جہنم اور جنت کا کانسیپٹ جو اس دنیا کے اندر ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یا آخرت میں جو عذاب ہوتا ہے، یا برزخ میں جو عذاب ہوگا، وہ اسی سول اور اسی آتما اور اسی روح کو ہوتا ہے، اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح اور اس آتما کو اس سجین کے اندر عذاب دیتے ہیں، علیین کے اندر اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو سول اصل چیز ہے، آتما اصل چیز ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا اچھی فیلنگ یا بری فیلنگ صرف آتما اور روح کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے باڈی کی وجہ سے۔ باڈی تو اس دنیا کے اندر چھوٹ جانے والی چیز ہے، خواہ وہ انسان کی باڈی ہو یا اینیمل کی باڈی ہو، یا شجر ہو، اجر ہو، درخت ہو، ٹریز ہو، پلانٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سب کے اندر روح اور آتما ہے، اور وہ آتما اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور اس سب کا حساب و کتاب اس کو دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر وہ انسان رسپانسیبل ہوگا۔ اس لیے ایک مسلم، نان مسلم اور دشمنان اسلام
جو آبجیکشن کرتے ہیں کہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا انسان، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو میں بتا دوں کہ یہ پوسیبل ہے۔ اگر پوسیبل نہیں ہے تو کوئی مائی کلال ہے اس دنیا کے اندر جو اس کے سول اور اس کے آتما کے اوپر کنٹرول کر کے دکھائے، اور آتما کے اوپر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ بنایا ہے وہ اس کے روح سے ریلیٹڈ ہے، سول سے ریلیٹڈ ہے، اور مائنڈ اور لاجک بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مائنڈ اور سول اور روح اور آتما یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ہر چیز کا ریوارڈ اور پنشمنٹ اس سول سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ سول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے۔ یہ روح اور یہ آتما، یہ جان پران اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اسی سول کو ملتا ہے۔ اس یہ باڈی تو ایک پلیس آف ایگزسٹنس ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور یہ باڈی اگر کسی بھی چیز کے اندر رکھا دیا جائے، ہماری باڈی ہو یا مٹی کا کوئی مجسمہ ہو، دونوں سیم ہے۔ صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارے اندر روح اور آتما ہے، اور مورتی اور مجسمے اور آئیڈلز اسکلپچر کے اندر آتما نہیں ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے اسٹرکچر میں اور مورتی میں صرف ڈفرینس جو ہے وہ صرف ایگزسٹنس آف سول کا ہے، پرزینس آف سول کا ہے، کہ انسان کے اندر سول اور آتما ہے، اور مورتی کے اندر آتما اور روح نہیں ہے۔ تو مورتی کے اندر جب روح نہیں ہے، مجسمے کے اندر روح نہیں ہے، اور انسان کے اندر روح ہے، تو یہ سب اس بات کو بتاتا ہے کہ دونوں سیم ہے اس وقت تک جب تک دونوں میں ڈفرینس ہے، اس وقت تک جب کہ اس میں روح اور آتما ہو۔ اگر روح کو نکال دیا جائے تو ایک مورتی میں اور انسان کے باڈی اسٹرکچر میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو جب انسان اس دھرتی کے اوپر اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو بنا لیتا ہے، طرح طرح کا آرٹ بنا لیتا ہے، طرح طرح کا فائن آرٹس بنا لیتا ہے، طرح طرح کے فنون کے اندر ماہر ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ گاڈ جو ہمارا کریٹر ہے، تو کیا ہمارے روح جو اس کے دربار میں سیف ہے، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے سے کیا وہ اگر مورتی بنا کر اس میں ہمارے روحوں کو ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ بہت ایزی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنا۔ اس لیے جو ایکس مسلم کا اعتراض ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے، اور ان کی لیک آف تھنکنگ ہے، لیک آف اسٹڈی ہے۔ ان کو قرآن اور حدیث پڑھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، اور ریلیشن آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ریلیشن کس سے ہے، سول سے ہے یا باڈی سے ہے؟ باڈی کو کچھ بھی کر دیجئے، لیکن سول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سول کو اپنے اسٹرکچر میں اپنے طریقے سے انسان کو پیدا کر کے اس کا باڈی بنا کر اس کا ایک اسٹرکچر بنا کر اس کے اندر رکھے گا۔ اب آخرت کے کیا ہے وہیں ڈیسیزن لے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہاں پہ اس کے آتما کو رکھ کر جنت اور جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو اصل چیز اور ریئل چیز فیکٹ جو ہے وہ سول اور آتما ہے، نہ کہ باڈی ہے۔ باڈی ایک زرعی چیز ہے، سبجیکٹ ہے، یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے، ماتحت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سول اس کا رسپونسیبل ہوگا، اور سول سے اس کا پوچھ تاچھ ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بھائی یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں پوسیبل ہے، کیونکہ ہر انسان کے جو روح اور آتما ہے یہ امورٹل ہے، امورٹل ہے۔ اب ایک مرتبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ڈکلائن نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اور اس آتما کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سیف رکھا جاتا ہے، اور اسی آتما کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن اس کو اکاؤنٹیبلٹی اور اس رسپانسبلٹی ملے گی، اور جتنے بھی اعمال ہیں اچھے یا برے، اور جتنے بھی عبادات ہیں اس سب کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ the relation of reward and punishment is related to soul rather than body، کہ انسان کی زندگی میں مرنے کے بعد یا کبھی بھی ہو، اس کا ریلیشن، اس ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ریلیشن سول سے ہے، باڈی سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، اور سول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جس کے قبضے میں انسانوں کے روح ہو اور انسانوں کے جان اور پران ہو۔ اگر کسی کا اس کے اوپر کنٹرول ہوتا تو کوئی انسان اس دنیا سے نہیں مرتا، ہر انسان اس دنیا کے اندر آتا، ہر انسان اپنے آپ کو زندہ رکھتا، لیکن دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور ترستے ہی رہ جاتے ہیں،
اور اپنے ریلیٹیو کے اوپر روتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ انتقال اس بات کا ثبوت ہے کہ روح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ دا ریلیشن آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ از ریلیٹڈ ٹو سول ناٹ باڈی۔